ابھی بات ہو رہی تھی نعت کے دوران ایک جملہ آیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے زبان کا لفظ ہے نا کہ بے زبان گفتگو کیا کرتے تھے. تو وہ پھر ذکر آیا کہ ابو جہل آیا، وہ ہاتھوں میں کنکریاں لے کر آیا، اور کنکریاں جو ہیں وہ بے زبان تھیں اور وہ بول پڑی. تو یہاں پہ فقیر عرض کر دے کہ ابو جہل جو لے کر آیا نا وہ بے زبان نہیں بے جان تھی. بے زبان تو یہ آپ کے چرند پرند انسانوں کے علاوہ کسی گونگے کو بھی آپ کہتے ہیں بے زبان ہے. زبان رکھتے ہوئے بول نہیں پاتا تو بے زبان ہوا. اور جو چرند پرند کو اللہ نے زبان نہیں دی، قوت گویا ہی نہیں ان کے پاس، وہ ہے بے زبان مگر جان رکھتا ہے. مگر جان رکھتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ وہ تو جو لے کر آیا تو اس میں جان بھی نہیں تھی. زبان ہونا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ نے جان بھی ڈالی، زبان بھی عطا فرمائی، اور انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا. تو ہمارا نبی تو ایسا نبی ہے، ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں. تو جب حضور علیہ السلام کے ذکر خیر کی بات آئے تو اگر نفس تھوڑا سا اس بات کی طرف لے کے جائے وقت کافی طویل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو تھپکی دیں کہ روزانہ ہی سوتا ہے. نفس کو تھپکی دیں کہ روزانہ ہی سوتا ہے. آج تھوڑا سا رسول اللہ کے ذکر میں جاگ لے. روزانہ ہی تو ہمارا ستیہ ناش کرتا ہے، آج ہمارا کچھ کام بن جانے دے. وہ کیا شعر تھا وہ اپنا بڑھاپے میں وہ نفس کا؟ ہاں، نفس یہ کیا ظلم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس کے ہاتھوں ہم جرم کرتے ہیں نا، نفس کے ہاتھوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اعلیٰ فرماتے ہیں نفس سے مخاطب ہو کے کہ فرماتے ہیں کہ نفس یہ کیا جرم ہے، یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے. نا تواں کے سر پہ، ایک کمزور، میں تو بہت کمزور ہوں، نا تواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. روزانہ گناہ، روزانہ گناہ، روزانہ گناہ، اتنا گناہ کا بوجھ میں کیسے لے کے چل سکوں گا. نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے. نا تواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. تو جب عبادات کی بات ہو، چاہے وہ آپ گھر میں کریں، مسجد میں کریں، محفلوں میں کریں، تو نفس کو تکلیف ہوتی ہے، ایمان کو تکلیف نہیں ہوتی. ایمان کو تو غذا مل رہی ہوتی ہے. روح بے چین نہیں ہوتی، نفس بے چین ہوتا ہے. نفس، روح کی غذا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، موسیقی نہیں ہے. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے. تو روح کو تو جب اللہ کا ذکر کے ذریعے غذا ملنی شروع ہوتی ہے، وہ مسرور ہوتی ہے، وہ قوت حاصل کرتی ہے اس کے ساتھ. اور وہ پھر جب ذکر اذکار سے وہ مسرور ہوتی ہے تو اس روح کا اگر کوئی مشاہدہ کرے نا، اللہ وہ آنکھ دے، مشاہدہ کرے، تو پھر روح اپنے رب سے ملنے کی مشتاق ہوتی ہے. ایک روح جو ملنے کی مشتاق نہیں ہوتی، وہ بلکہ نکلنے سے گھبراتی ہے. جب وقت آخر آتا ہے نا تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ایک وقت موت، روح جو ہے وہ منتظر ہوتی ہے ملکہ موت کی. ایک وہ روح ہوتی ہے کہ کب وہ آئے اور مجھے لے کے رب کی بارگاہ میں پیش کرے. تو وہ اس کے آتے ہی ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ جسم چھوڑ دیتی ہے. اور ایک وہ کہ جب ملکہ موت آتا ہے تو فرمایا وہ روح جسم میں بھاگی بھاگی پھرتی ہے، اس نے نکلنا نہیں چاہتی، وہ اسی وجود کو اپنا مسکن. کیوں کہ جو حال روح کا ہو چکا ہے نا نفس کے ہاتھوں، اب وہ روح اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتی ہے. کیا منہ لے کے جائے گی؟ تو ہم نے اوورال جو روح کے ساتھ حال کیا کہ موسیقی کو روح کی غذا بنا کے دن رات موسیقی چل رہی ہے. تو یہ نوٹ کر لیں کہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. موسیقی روح کی موت ہے، روح کی موت ہے. آپ نے سنا ہوگا روح نہیں مرتی، فقیر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے روح نہیں مرتی، مگر موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی روح کی سزا ہے. موسیقی روح کی سزا ہے. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے،